رمشا، رمشا، کہاں ہو؟ اشال کی لرزتی ہوئی آواز سنسان سڑک پر گونج رہی تھی۔ وہ آگے کی طرف ہاتھ کرتی چلتے ہوئے بار بار اپنی بہن کو پکار رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے، خوف اور بے یقینی کے عالم میں وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی بہن رمشا کے ساتھ کالج ٹرپ پر آئی تھی۔ رمشا کے ضد کرنے پر وہ بھی اس کے ساتھ لاہور آ گئی۔ ان کے کالج کی بس تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ روم ایریا میں رکی، جہاں بڑی تعداد میں لوکل وینس اور لوکل بسز کھڑی تھی۔ سب لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہی نیچے اتری تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن رمشا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتری۔ اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی تو وہ اٹینڈ کرتی کان سے لگا گئی۔ اماں میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، رمشا بھی ٹھیک ہے۔ خیر خیریت پوچھ کر وہ اپنی بہن رمشا کو فون دیتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ رمشا جو باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اشال اس کا ہاتھ چھوڑ چکی ہے اور دوسری بس میں بیٹھ گئی ہے۔ رمشا بات کرتے کرتے کالج کی بس میں بیٹھ گئی۔ رمشا نے فون بند کیا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اشال کہیں نظر نہیں تھی آئی۔ وہ روتے ہوئے اپنی بہن کو آواز دے رہی تھی۔ وہ واپس اسی جگہ جا کر دیکھ کر آئی تھی جہاں وہ رکے تھے، جہاں اس نے اپنی بہن کو آخری دفعہ دیکھا تھا، لیکن اسے اشال کہیں نہ ملی۔ وہ وہیں زاروں قطار رو دی تھی۔ بیٹا، بس کا کرایہ دو۔ بس کے کنڈکٹر نے اشال سے کرایہ مانگا تو وہ چونکی، گھبرا کر رمشا کو آوازیں دینے لگی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ انکل، یہ کون سی بس ہے؟ اشال نے گھبرا کر پوچھا۔ بیٹا، یہ تو لوکل بس ہے، یہاں کے ہر سٹاپ پر جائے گی۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تب اشال کو احساس ہوا وہ غلط بس پر چڑھ گئی ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بس کا کرایہ دیتی نیچے اتری۔ 2 گھنٹے سے وہ بس میں سفر کر رہی تھی۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کالج کی بس ہے اور اس کی بہن اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ وہ اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ کسی سے مدد نہ مانگ سکی۔ فون نمبر اس کے موبائل میں سیو تھے اور فون رمشا کے پاس رہ گیا تھا۔ کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ کسی کا نمبر یاد رکھتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہوتا۔ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلتی تھی۔ اب وہ تنہا، بھوکی پیاسی، کمزور اور دنیا کے رحم و کرم پر تھی۔ سنسان سڑک پر چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھ گئے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر رو دی۔ کاش وہ دیکھ سکتی تو آج یوں اپنے گھر والوں اور اپنی بہن سے دور نہ ہوتی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ دن تھا یا رات، اس کے لیے تو دونوں ایک جیسی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچتی کہ اچانک بائک کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ 2 نوجوان بائک پر سوار اس کے قریب سے گزرے اور دیکھ کر رک گئے تھے۔ او لڑکی، دیکھ کتنی حسین ہے یار، اور اکیلی بھی۔ ایک کی آواز میں خباثت جبکہ دوسرے کی نیت خراب تھی۔ اشال گھبرا گئی۔ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ رک گئی۔ کون ہے؟ پلیز کون ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ سہمی اور ڈری ہوئی تھی اور آواز میں خوف اور بے بسی کی آمیزش تھی۔ وہ بار بار پوچھتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تب ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تو حیران رہ گیا۔ یہ تو اندھی ہے، دوسرے نے کہا، اور اسی لمحے جیسے ان کے دل سے انسانیت کی آخری رمق بھی نکل گئی ہو۔ پہلے نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا اور دوسرے نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچنے کی کوشش کی۔ اشال کا دل کانپ گیا۔ آنکھوں سے بے شک وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن روح نے اس شیطانی ارادے کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ پوری طاقت سے اس لڑکے کو دھکا دے کر چیختی، روتی اندھا دھند سڑک پر بھاگنے لگی۔ اسے نہ راستے کا علم تھا اور نہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ بس اسے اپنی عزت خطرے میں محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی اور دونوں لڑکے بائک پر بیٹھے اسے مسلسل تنگ کر رہے تھے، لیکن وہ نہ رکی۔ اور پھر اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سامنے آئی اور اشال اس سے ٹکرا کر سڑک پر جا گری۔ اس کا کمزور جسم زمین سے ٹکرایا اور وہ وہیں فون میں لت پت بے ہوش ہو گئی۔ ہر آواز خاموش ہو گئی، ہر آہٹ ساکت، اور وہ تنہا تنہا وجود اب موت و زست کی جنگ میں بے خبر پڑا تھا۔ آخری آواز جو اس کے کانوں میں پڑی وہ کسی مرد کی تھی جو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ اسے باہوں میں بھرتا گاڑی میں ڈال گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ ہسپتال میں پڑی تھی۔ اشال چیخنے لگی۔ نرس گھبرا کر اس کے قریب ہوئی۔ کیا ہوا میم؟ آپ آرام کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، نرس بولی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ نرس کا ہاتھ پکڑتے بولی تو نرس نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ میم، آپ ہسپتال میں ہیں، 3 دن سے آپ بے ہوش تھیں اور آپ کو آج ہوش آیا ہے۔ نرس نے اشال کو غور سے دیکھا۔
جو بات کہاں کر رہی تھی اور دیکھ کہاں رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرانے لگی، لیکن وہ بس ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ باہر بھاگی جبکہ اشال نرس کو آوازیں دینے لگی۔ سر، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اب دیکھ نہیں سکتی۔ شاید اس ایکسیڈنٹ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ نرس گھبراتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر علی فوراً اٹھے اور موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ہاں، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن اس ایکسیڈنٹ سے شاید وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکی ہے۔ جلدی آؤ یہاں۔ وہ گھبراتے ہوئے شال کے کمرے میں آئے تھے۔ مردانہ آواز سنتے ہوئے ایک بار پھر چیخنے لگی، دیکھیں، چپ ہو جائیں، ڈاکٹر آپ کو چیک کرنے آئے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسی نرس کی آواز سن کر خاموش ہو گئی۔ نرس اس کا ہاتھ پکڑتی اس کے آنسو ٹشو سے صاف کرنے لگی۔ مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کی آواز کمرے میں گونجی، آئی ایم سوری، اب آپ دیکھ نہیں سکیں گی۔ شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ ڈاکٹر علی کو اس خوبصورت سی پیاری لڑکی پر جی بھر کر ترس آیا تھا، جو اب دیکھنے سے محروم تھی۔ وشال کی کھنکتی ہوئی ہنسی کمرے میں گونجتی تو دروازہ کھلتا دارین علی شاہ اس کی ہنسی میں کھو سا گیا تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ میں تو بچپن سے ہی ایسی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ سے میری کوئی ہڈی ٹوٹی ہے یا آنکھوں کے ساتھ ساتھ میں ٹانگوں سے بھی محروم ہو گئی ہوں؟ تو بتائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر بھی اس شوق سے لڑکی کی بات سن کر مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، چلے ریسٹ کریں۔ ڈاکٹر چلا گیا تھا، جبکہ نرس اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ نرس سمینا کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ نرس سمینا ڈاکٹر علی کے کیبن میں آئی تو وہ اپنے دوست دارین علی شاہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ لڑکی اپنی بہن کے ساتھ کالج کے ٹرپ پر آئی تھی۔ بس ریسٹ ایریا میں رکی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ نیچے اتری۔ اس کی ماں کی کال آئی تو اس کی بہن بات کرتے کرتے کالج کی بس میں بیٹھ گئی اور اشال لوکل بس میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اسے پتہ چلا تو وہ بس سے اتر گئی۔ پورا دن وہ چلتی رہی اور پھر دو لڑکے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے تو وہ سڑک پر بھاگی تو سردارین شاہ کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ وہ ملتان سے ہے، گھر کا ایڈریس دیا ہے، لیکن فون نمبر یاد نہیں ہے انہیں۔ نرس ساری وضاحت دیتی چلی گئی۔ وشال جو آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، قدموں کی آہٹ پر وہ اٹھ بیٹھی۔ کون؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، میرا نام دارین علی شاہ ہے، میں وہی ہوں جس نے آپ کی جان بچائی ہے اور آپ کو ہسپتال لے کر آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ آواز میں بولا، تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ وہاں نہ آتے تو پتہ نہیں وہ لڑکے میرے ساتھ کیا کرتے۔ بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے پلیز سیفلی گھر پہنچا دیں۔ وہ اداس لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے، لیکن آپ میرا ایک کام کریں گی، اس کے بعد آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ کیسا کام سر؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ چونک کر بولی، آپ کو مجھ سے ایک کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ وہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران و پریشان اس شخص کے الفاظ پر کانپتی تھی۔ دیکھیے، مجھے ضرورت ہے آپ کی، میری ہیلپ کر دیں پلیز، ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس شخص کو سننے لگی۔ میرا نکاح بچپن میں میری کزن تانیہ علی شاہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں وہ اغوا ہو گئی یا غائب ہو گئی، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میرے دادا عشرت علی خان نے شرط رکھی ہے، جب تک تانیہ نہیں مل جاتی تب تک وہ جائیداد میرے نام نہیں کریں گے، اور اگر وہ مر گئی تو ساری جائیداد ایک یتیم خانے میں دے دی جائے گی۔ اتنی جائیداد میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، میری منقوہ بھی دیکھ نہیں سکتی۔ بس آپ کو میرے گھر جا کر یہی کہنا ہے کہ آپ کا نام تانیہ علی شاہ ہے اور آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو پالا، آپ انہیں لاہور کے کسی پارک میں ملی تھی۔ انہوں نے آپ کی بچپن کی فوٹو ایک نیوز چینل پر دیکھی تھی، تو آپ کے والد نے مجھے کال کی۔ یوں آپ میرے ساتھ آ گئی، سب کے سامنے ہمارا نکاح دوبارہ ہوگا۔ جیسے ہی مجھے میری جائیداد ملے گی، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھیے پلیز، مجھے جانے دیں، آپ کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ جیسی لڑکیاں رستے میں پڑی نہیں ملتی جو میں کوئی اور لڑکی دیکھ لوں۔ آپ اس وقت میرے رحم و کرم پر ہیں، یہ میرے دوست کا ہسپتال ہے، میں چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں،
لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، اور دوسری بات 5 دن سے آپ گھر سے دور ہیں، واپس جائیں گے تو کون آپ کا یقین کرے گا کہ 4 5 دن آپ اکیلے انجان شہر میں موجود تھیں اور آپ صحیح سلامت گھر تک پہنچ گئی؟ کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یقین نہیں کرے گا آپ کا، آپ کی ذات پر سوال اٹھیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں ہی آپ کے گھر والوں کو کہوں گا کہ آپ کے ساتھ 2 لڑکوں نے زیادتی کی اور آپ کو سڑک پر پھینک کر چلے گئے، اور آپ اتنے دنوں سے ہسپتال میں تھی، اور میں فیک رپورٹس آپ کے گھر والوں کو دکھاؤں گا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ کون یقین کرتا ہے، اور اگر آپ یہاں سے بھاگ گئے تو ضروری نہیں آپ بچ جائیں۔ یہ دنیا حیوانوں سے بھری پڑی ہے، اس پر آپ کی مدد کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ اگلی بار اگر کسی نے مدد نہ کی، آپ کے اندھے ہونے کا فائدہ اٹھائے تو کیا کریں گی؟ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور اشال کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ شخص اتنا گھٹیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ روتی رہی، اسے برا بھلا کہتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آخرکار تھک کر وہ ہار مان گئی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر شامنش لے گیا۔ نغمہ بیگم اور ولید شاہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کبھی ہنستے کبھی رونے لگتے۔ عشرت علی خان، مراد شاہ، ولید شاہ اور نغمہ کو روتے دیکھ کر وشال کا دکھ بھی تازہ ہو گیا۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ دارین علی شاہ بھی اش اش کر اٹھا اس کی اداکاری پر، لیکن وہی جانتی تھی کہ وہ کس تکلیف میں تھی۔ ماں باپ اور جان سے پیاری بہن سے بچھڑنے کا غم اتنا تھا کہ وہ خود کو کنٹرول نہ کر سکی۔ عشرت علی خان نے بغیر دیر کیے اس کی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ سب کے سامنے بڑے بینکویٹ میں بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ عشرت علی خان نے اپنے دوستوں اور بزنس پارٹنرز کو بھی اس شادی میں مدعو کیا۔ ان کے خود کے رشتہ دار نہ تھے، لیکن نغمہ بیگم اور شبانہ بیگم نے اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو بلایا تھا۔ عشرت علی شاہ نے اپنی پوتی کو بہت بڑے پارلر سے تیار کروایا تھا، جہاں وہ لال لہنگے میں سجی سوری اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اشار نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ دیکھ سکتی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ مہندی سے سجے ہاتھوں اور چوڑیوں کی کھنکار سے مضبوط ہوتی وہ خود ہی مسکراتی تھی۔ 3 راتوں سے وہ سو نہ سکی تھی۔ دارین علی شاہ اس کے دل و دماغ پر حاوی رہا تھا۔ کھانے کے بعد اشال کو دارین علی شاہ کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا، اور کچھ رسموں کے بعد اسے دارین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، جہاں وہ پھولوں کی مہک اپنے اندر اتارتی سرشار سی دارین علی شاہ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ دارین علی شاہ کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ بیڈ پر لہنگا پھیلائے، نظریں جھکائے، دھیمی سی مسکان لیے دارین شاہ کی سیٹ سجائے بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا تھا۔ اشال کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے ہاتھوں کو دارین شاہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی کلائی میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنایا تھا، اور کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم جانتی ہو ہماری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے؟ اس کا پہلا جملہ ہی اتنا دل چیرتا ہوا تھا کہ اشال کو لگا اسے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ اس کی جھکی ہوئی گردن بے ساختہ ہی اٹھی تھی۔ وہ تو نہ جانے اس وقت کون سے رس کھولتے جملوں کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ رات جتنا بھی وہ سوئی تھی، اس میں سارے وقت دارین علی شاہ اس کے حواسوں پر چھایا رہا تھا، لیکن اب جو کچھ وہ بول رہا تھا اشال کے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں اور تانیہ ایک دوسرے سے بچپن سے منسوب ہیں، اور میں اپنی زندگی میں تانیہ کے علاوہ کسی دوسرے کو جگہ نہیں دے سکتا۔ چند سے اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ منہ دکھائی اتنی یادگار ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی اسے اب ساری زندگی نہیں بھولنے والی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ اپنی ہار قبول کر چکا ہے، کہ تانیہ دارین علی شاہ اسے نہیں ملے گی، تبھی تو وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے، پر وہ غلط تھی۔ البتہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں کسی معصوم کے ساتھ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور اسی لیے اس وقت تم یہاں موجود ہو۔ جیسے ہی مجھے میری حصے کی جائیداد ملے گی، میں تمہیں اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ تم اپنے گھر جانا چاہو تو میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، تمہارے گھر والوں سے بات بھی کر لوں گا۔ اگر اپنے گھر نہیں جانا چاہتی
تو کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ رہی بات اس رات کے تقاضوں کی تو میں تمہارے قریب آ کر تانیہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور مل جائے گی۔ کھڑکی کے باہر کھڑے اندھیروں پر نظر جمائی اس نے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وشال صدر خالی دل کے لیے وہ بستر پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ اسے بنا کسی جرم کے سزا سنا کر چلا گیا تھا۔ کیا تھا اس کا قصور؟ کیوں قسمت اس پر کھل کر مہربان نہیں ہو سکتی تھی؟ اسے تو خوشیاں بھی اترن میں ملا کرتی تھی۔ بھاری دل سے سوچتے اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرا اور ہتھیلی میں لگی گہری مہندی میں جذب ہو گیا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مکمل دلہن بنی۔ وہ اس کے پیار بھرے جملے سننے کو منتظر تھی، لیکن وہ تو اذیت میں مبتلا کر کے چلا گیا تھا۔ ایک دکھ کم تھا کہ نہ ہی اس کے گھر سے ڈولی اٹھی تھی، نہ اس کے ماں باپ اور جان سے پیاری بہن اس نکاح میں اس کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ اس نکاح کو قبول کرنے والا اپنی زندگی میں زبردستی شامل کر کے بھی اس کی ذات سے ہی نفی کر رہا تھا۔ اشار اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تمہارے جیسے بد نصیبوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ حیرت تو جب ہوتی جب سب کچھ اچھے سے ہو جاتا، جیسے ہر عام لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تلخی سے سوچتے اس نے بیڈ سے قدم اتارے، دیوار کا سہارا لیتی وہ اندازے سے ہاتھ آگے کرتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ آج کی رات کے بارے میں سوچ کر اسے خود پر مزید ترس آیا تھا۔ لاکھوں روپے کے زیور اور کپڑوں سے لدی وہ کتنی ہی تہی دما لگ رہی تھی۔ گجراری آنکھوں میں بھرے آنسو اسے کی کم مائگی کا احساس دلا رہے تھے۔ وشال، آپ بہت خوبصورت ہیں، یقین کریں، اور دلہن بن کر تو آپ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی۔ اس کے دماغ میں پارلر والی لڑکی کی آواز گونجنے لگ گئی تھی۔ وہ خود پر ہنسی تھی۔ اگر وہ اتنی خوبصورت ہوتی تو کیا وہ شخص جو اس کا محرم تھا اسے یوں بے مول کر کے جاتا؟ دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر آزادی تو اس کی بھی نہ تھی۔ چند گھنٹوں پر پرانا منظر ایک بار پھر پوری جزیات سے آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا، جب اچانک ہی سب بدل گیا تھا۔ خوبصورت شوہر، عالیشان بنگلہ، نوکر چاکر، اسے سب کچھ بن مانگے دے دیا گیا تھا، مگر سب پا کر بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سب چیزوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتی، پھر اتارتی جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے پنز اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن وہ پنز اس کی پھنسی ہوئی تھی کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دارین جو کب سے بیڈ پر بیٹھا اشال کو دیکھ رہا تھا، نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہوا۔ اشال جو اپنے ہی دھیان میں تھی، کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے چونکی۔ کون؟ میں ہوں، دارین، لاؤ تمہاری ہیلپ کر دوں، یہاں بیٹھو۔ وہ اسے کندھے سے پکڑتا دھیان سے کرسی پر بٹھا کر اس کے سر سے پنس نکالنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دارین کی نظر بار بار اشال کے خوبصورت سراپے پر پڑ رہی تھی۔ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتا کہ اپنی نظریں پھیر لے، لیکن بار بار نظریں اس کے ڈیپ گلے سے چھلکتے اس کے نشیب و فراز پر پڑ رہی تھی۔ وہ پنز نکالتا جلدی سے اپنے ابھرتے جذبات پر قابو پاتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اشال کے کھلے لمبے بالوں پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار ہوا ہوا تھا۔ وہ موم کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، میری تانیہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ اشال کے تلسم سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، کیونکہ وہ باریک سی بلیک نائٹی پہنے واش روم سے نکلی تھی۔ یہ کیا پہن کر آئی ہو؟ وہ دارین کی غصے بھری آواز سن کر اچھلی تھی۔ نائٹ سوٹ پہنا ہے، آپ کی امی نے دے کر گئی تھی، اس لیے پہن لیا۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ وہ روانی میں بول گئی تھی۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہوں۔ اس نائٹی نے تمہارے چیسٹ اور پیٹ سے نیچے گھٹنوں تک کو کور کیا ہوا ہے، باقی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ دھاڑا، مجھے لگا کہ سوٹ ہے کوئی نیٹ فیبرکس میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ گھبراتے ہوئے جلدی سے ہاتھوں کو آگے کرتی الماری کی طرف بڑھی تھی۔
सामने पड़ी कुर्सी से टकराते टकराते बची थी। रुको, मैं देता हूँ। वो अलमारी से दूसरा सूट निकाल कर उसके हाथों में थमा देता। वॉशरूम के दरवाजे पर छोड़कर वापस बेड पर चला गया था और वो हाथों की मदद से दीवारों को टटोलती अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई थी और सूट को पहनकर उसकी खूबसूरती में फर्क नहीं आया था, बल्कि वो मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। वो खामोशी से आकर बेड पर लेट गई थी, जबकि वो नामहसूस अंदाज में तकिया उठाकर सोफे पर चला गया था। वो बिस्तर पर हाथ मारती दारैन को ढूंढने लगी। दारैन, आप कहाँ चले गए हैं? वो परेशानी से पूछ रही थी। मैं सोफे पर हूँ, मुझे काम करना था इसलिए यहाँ आ गया हूँ। तुम सो जाओ, बस फिर झुका गई। वो समझ गई थी काम तो सिर्फ बहाना है, वो इसके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहता। सुबह वो उठकर अच्छा सा सूट पहनकर नीचे आई थी, जहाँ सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। वो हल्के हल्के मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। वो सबकी बातें सुनती मुस्कुराकर खाना खा रही थी। दारैन, मैं चाहता हूँ मैं मर जाऊँ, उससे पहले मुझे परपोता या परपोती दे दो, ताकि सुकून से मर सकूँ। दारैन के दादा इशरत अली शाह बोले, बस करें दादाजी, अभी कल ही तो शादी हुई है, इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से लाऊं मैं? दारैन ने मुंह बनाया, जबकि इशार तो शर्म से ही लाल हो गई थी। नगमा बेगम और शबाना बेगम और वलीद और मुराद शाह भी मुस्कुराए थे। अब खाना खाने दें, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा। दारैन बोला तो सबने कह कर लगाया। वो भी ढीठ बना खाना खाता रहा। अरे बेटा, हम मजाक कर रही हैं, खाना खाओ मेरी जान। नगमा बेगम ने विशाल के सर पर बोसा दिया। वो कमरे में बैठी गाने सुन रही थी। जब दारैन कमरे में आया था, उठो, हमें डॉक्टर के पास जाना है, दारैन बोला। लेकिन दारैन, क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। विशाल बोली, तुम्हारी आंखें चेकअप करवानी है? मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, मैंने उससे बात कर ली है, दारैन बोला। लेकिन दारैन, उससे क्या होगा? मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती, वह उदासी से बोली। चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? उठो, वो उससे ज़बरदस्ती अस्पताल ले आया। वो 2 दिन भर उसके साथ मुख्तलिफ टेस्ट करवाता रहा। शाम को एक अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिला कर वापस आए थे। वो सोने के लिए लेटी तो दारैन आज भी सोफे पर तकिया उठाकर चला गया था। दारैन, आपसे एक बात पूछूं? वो खामोशी से सामने बैठा इशाल को देख रहा था। अचानक चौंका था। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सोफे पर लेट गया। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और तानिया अगर आपकी बीवी थी तो वो कहाँ है? और अगर आपका निकाह तानिया से हुआ था, तो आपके घर वाले मुझे कैसे तानिया समझ सकते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। तुम मेरी इतनी बड़ी मदद कर रही हो, मुझसे शादी की, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरे दादा कभी भी मुझे जायदाद ना देते अगर तुम तानिया दारैन अली शाह बनकर मुझसे शादी ना करती। ये सब कुछ मेरा होकर भी मेरा नहीं होता। और फिर वो उसे सब कुछ बताता चला गया। माँ जी, इशरत अली शाह यतीम खाने में पले एक दिन उनकी मुलाकात वहाँ के ट्रस्टी से हुई, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। इशरत अली शाह बमुश्किल 13 साल के थे। इस यतीम खाने के ट्रस्टी ने इशरत अली शाह को गोद ले लिया और वो इशरत अली शाह को अमेरिका ले गए। इशरत अली शाह ने वहीं अपनी तालीम हासिल की और दिन रात मेहनत करके उन्होंने ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया और शाह मंशन की बुनियाद रखी। एक मीटिंग के सिलसिले में वह दुबई गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात रुकैया बेगम से हुई। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिनसे उनके 2 जुड़वा बेटे मुराद अली शाह और वलीद अली शाह पैदा हुए। लेकिन रुकैया बेगम जान की बाजी हार गई। फिर इशरत अली खान ने दोबारा शादी न की। इशरत अली शाह ने अपने बड़े बेटे मुराद अली शाह की शादी शुबाना बेगम से की, जिनसे एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम इशरत अली शाह ने दारैन अली शाह रखा, जबकि दूसरे बेटे वलीद की शादी उन्होंने नगमा बेगम से की, जिनसे उनकी 2 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुई, जबकि दूसरी बेटी नाबीना। जब वो 2 साल की हुई तब नगमा बेगम को अंदाजा हुआ कि वो देख नहीं सकती। वो काफ़ी दिलबराश्त और बीमार रहने लग गई, लेकिन फिर रब की रज़ा मानकर वो खामोश हो गई। नगमा बेगम फिर दोबारा माँ न बन सकी। दोनों ही गरीब घर की लड़कियां थीं। वलीद अली शाह और नगमा बेगम अपनी बेटी तानिया के लिए बहुत परेशान रहते थे, जिसका बरमला इजहार उन्होंने अपने वालिद से किया। वलीद अली शाह चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी भर उनकी आंखों के सामने रहे,
جس کا حل عشرت علی شاہ نے یہ نکالا کہ انہوں نے 8 سال کی دارین کا نکاح 4 سال کی تانیہ سے کر دیا۔ مراد علی شاہ کو تو کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن شبانہ بیگم کافی غصہ آئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے خوبصورت بیٹے کے لیے وہ اپنے خاندان میں سے کوئی لڑکی لے کر آئیں، لیکن عشرت علی خان نے مراد علی شاہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے تانیہ سے اپنے بیٹے کا نکاح نہ کروایا تو وہ اپنی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے اور ساری جائیداد کی اکلوتی وارث تانیہ علی شاہ ہوگی، اور اگر تانیہ کو کچھ ہو گیا تو ساری جائیداد وہ یتیم خانے کے حوالے کر دیں گی۔ اس لیے شبانہ بیگم نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح دارین سے کر دیا تھا۔ تانیہ 6 سال کی تھی جب وہ گھر کی ملازمہ کے ساتھ پارک میں کھیلنے گئی، پھر واپس لوٹ کر نہ آئی اور ملازمہ کو گولی مار دی گئی تھی۔ ولید علی شاہ اپنے بھائی مراد علی شاہ کے ساتھ دبئی میں میٹنگ کے سلسلے میں گئے تھے، تب انہیں یہ افسوسناک خبر ملی۔ ولید علی شاہ نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا تانیہ کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ کافی عرصے تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ نغمہ بیگم اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی اور اپنی بیٹی کے واپس ملنے کی دعا کرتی رہتی۔ جب دارین 18 سال کا ہوا تو اس نے اپنے دادا عشرت علی خان سے جائیداد نام کرنے کی بات کی، تو انہوں نے ایک ہی شرط رکھی: جب تک تانیہ نہیں مل جاتی تب تک کسی کو بھی کچھ بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں بھی یہ لکھوا دیا تھا کہ دارین علی شاہ اپنے نکاح کو قائم رکھے گا، تبھی اسے اس کی جائیداد کا حصہ ملے گا، ورنہ ساری جائیداد یتیم خانے میں دے دی جائے گی، جو کہ دارین نہیں چاہتا تھا۔ وہ تانیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اتنا بڑا امپائر اتنی جائیداد کو ایسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ دارین نے ایک ٹیم کو تانیہ کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ 5 سال کی تلاش کے بعد وہ کہیں بھی نہ ملی تو اچانک دارین کو اشال ملی۔ اشال کو دیکھ کر دارین نے اسے ٹریپ کیا۔ اسے ویسی ہی لڑکی چاہیے تھی، معصوم، خوبصورت اور آنکھوں کی روشنی سے محروم لڑکی، اور دارین نے اسے زبردستی شادی کے لیے فورس کیا تاکہ وہ عشرت علی خان سے جائیداد حاصل کر لے۔ پھر وہ تانیہ کو ڈھونڈ لے گا، کیونکہ عشرت علی خان بیمار رہتے تھے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اشال کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے کرنا پڑا۔ دارین تو کب کا سو چکا تھا، لیکن اشال سو نہ سکی، کیونکہ وہ دارین علی شاہ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ ان دنوں دارین علی شاہ نے ایک چھوٹی بچی کی طرح اس کا خیال رکھا تھا، ہر وقت اس کے پاس رہتا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پورا مال گھوم آیا تھا۔ کپڑے، جوتے، پرفیوم، میک اپ کا سامان، اس کی ضرورت کی ہر چیز وہ اس کے ساتھ جا کر لے آیا تھا۔ یہی تو توجہ، یہی پیار تو چاہتی تھی وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ اس جیسی اندھی آنکھوں سے محروم لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ دارین علی شاہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اشال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کب وہ اس کی طرف راغب ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، جب فون پر بات کرتا کرتا کمرے میں آیا تو اسے نماز پڑھتا دیکھ کر رک گیا۔ وہ کتنی دیر تک اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ وہ اس کی معصومیت میں کھو سا گیا۔ وہ جائے نماز طے کرتی، دیوار کا سہارا لیتی، بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کے ساتھ بڑے سوفے سے ٹکراتی، دارین علی شاہ نے اسے کندھے سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ دارین، آپ کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، ابھی آیا ہوں، تم بیٹھو یہاں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتا واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ اسے سہارا دیتا نیچے لے آیا کر۔ شبانہ بیگم نے غصے سے اشال کی طرف دیکھا، جو دارین کا سہارا لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ پھر وہ خود پر کنٹرول کرتی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کھانا کھا کر شبانہ بیگم اپنے کمرے میں آئی تھی، کسی کو فون کرنے لگی۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تھک کر وہ بیڈ پر بیٹھی، اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اب یہی اندھی لڑکی میرے خوبصورت بیٹے کے لیے رہ گئی تھی، حد ہے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ رات کے رات کے وقت وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا، جب اچانک واش روم سے اشال کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اشال، تم ٹھیک ہو؟ دارین نے پریشانی سے پوچھا۔ دارین چھپکلی میری کمر پر چڑھ گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو مجبوراً دارین کو اندر جانا پڑا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا بغیر کپڑوں کے بھیگی ہوئی کھڑی تھی، کمر پر بار بار ہاتھ مار رہی تھی۔
چھپکلی ڈر کر دیوار پر چڑھ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ روتے ہوئے بار بار اپنی کمر پر ہاتھ مار رہی تھی۔ دارین علی شاہ تو وہیں پتھر ہو گئے۔ اشال کو اس حال میں دیکھ کر دارین علی شاہ سوچنے سمجھنے سے محروم ہو گیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ رونا بھول کر خود کو ہاتھوں کی مدد سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کون ہے؟ دارین آپ جائیں یہاں سے پلیز، وہ روتی تھی۔ جیسے جیسے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ دارین علی شاہ کی نظریں اشال کے کانپتے ہونٹوں پر رک گئی۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اسے کمر سے پکڑتا، اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اشال مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن وہ کمر پر گرفت مضبوط کرتا مزید شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی تو دارین اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگاتا۔ شاور آن کر کے وہ دونوں شاور کے نیچے کھڑے کافی دیر تک بھیگتے رہے۔ دارین اپنی شرٹ اتارتا، شاور آف کرتا، اسے ایسے ہی اٹھا کر کمرے میں لے کر بیڈ پر بٹھا گیا، جبکہ اشال ہاتھ مار کر کمبل ڈھونڈنے لگی تاکہ وہ خود کو چھپا سکے۔ دارین اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا لائٹ بند کرتا، نائٹ بلب کا بٹن آن کر گیا۔ آج رات وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا تو اشال کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ پوری رات اس پر اپنے پیار کی برسات کرتا رہا۔ وہ روتے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دارین علی شاہ آج کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تھک کر وہ بھی اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی تھی۔ دارین کی آنکھ کھلی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ پوری رات سو نہیں سکا تھا۔ اشال پر نظر پڑتے ہی رات کے فس و فیس لمحات یاد کر کے وہ مسکرایا تھا۔ وہ اس پر کمبل درست کرتا فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ شبانہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اپنے بیٹے کو اس وقت نیچے آتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ بھی آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دارین کیا بات ہے، آج آفس نہیں گئے تم؟ اتنی دیر تک تم سوئے رہی؟ وہ حیران تھی، کیونکہ اتنے سالوں سے ان کے بیٹے کا ایک ہی رول تھا، وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتا تھا، لیکن آج نہ وہ آفس گیا تھا اور نہ ہی جلدی اٹھا تھا۔ ہاں، پوری رات سو نہیں سکا اس لیے آنکھ نہیں کھلی، اور آج آفس نہیں جا رہا میں، کیونکہ مجھے تانیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس کی آج رپورٹس آنی ہیں، اس لیے ہم دونوں وہیں جائیں گے۔ بادام پیس کر رہے گی۔ وہ اوپر آیا تھا تو وہ تولیے سے گیلے بال رگڑتی باہر نکل رہی تھی۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارتی بیڈ تک پہنچی اور تولیہ بیڈ پر رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر آئی۔ بالوں میں کنگھا کرتی چٹیاں کرنے لگی تو وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے سے ہٹ کرتا اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، وہ اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارتا بولا۔ دارین کل رات کو وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، کل رات جو بھی ہوا سب اچانک ہوا تھا، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ لیکن دارین ثانیہ کا کیا؟ وشال کو یہی فکر تھی، اگر تانیہ اس کی زندگی میں آگے تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ اسے ہلکان کر رہی تھی۔ وہ جب ملے گی تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال ان لمحوں کو محسوس کرنے دو، خود کو محسوس کرنے دو، مجھے مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وشال کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں صرف 5% چانسز ہیں۔ میں آپ کو جھوٹی امید نہیں دلاؤں گا۔ یہ پیدائشی نابینا نہیں ہے۔ آنکھ کے پیچھے کے ٹشوز کام نہیں کر رہے۔ ان کے ڈاکٹر نے بولا تو کب تک آپریشن ہوگا؟ ان کا دارین نے پوچھا۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے کہہ کر کچھ دوائیاں لکھ دیں جو آپریشن سے پہلے استعمال ہونی تھی۔ وہ گھر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لیتی پیری سیڑھی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ وشال کی دل خراش چیخیں لاؤنج میں گونجی تھیں۔ دارین جو لاؤن میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، فون پھینکتا اندر بھاگا تھا۔ وشال نیچے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ نغمہ بیگم روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سر سے بہتا خون فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ دارین تو سکتے میں آ گیا تھا۔ ابھی تو وہ اسے اوپر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بغیر کسی دیر کے اسے اٹھاتا اسپتال بھاگا۔ دیکھیے، سر پھٹنے کی وجہ سے بلڈ کا AB+ وجہ، خون بہت بہہ گیا ہے۔ آپ لوگ بندوبست کریں، نرس بولی۔ ولید خان آگے بڑھے۔ میری بیٹی ہے وہ، میرا خون بھی سیم ہی ہے، میرا بلڈ لے لیں۔ ولید صاحب بولے، جلدی کریں، آئیں میرے ساتھ۔ اور پھر ولید صاحب کے خون نے اشال کو نئی زندگی دی تھی۔ 3 دن بعد وہ اسپتال سے گھر آئی تھی تو دارین علی شاہ کا سب جواب دے گیا۔
وہ کمرے میں بیٹھ کر بیٹھی تھی جبکہ دارین کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے تم یہ بتاؤ، 1 گھنٹے پہلے میں تمہیں کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا، نیچے دوبارہ کیوں اترے؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی تو کیوں آ رہی تھی نیچے؟ بتاؤ مجھے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اتنی زور سے دھڑا تھا کہ ایشان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ دارین میں گری نہیں تھی، مجھے کسی نے دھکا دیا تھا۔ ایشان نے دارین کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مطلب؟ اس بات کا وہ چونکا تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں دارین، مجھے کسی نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا تبھی میں سیڑھیوں سے گری تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی جبکہ دارین پریشان ہو گیا تھا۔ کون تھا جو اشال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ سالوں پہلے تانیہ غائب ہوگی؟ کیا وہ ایک حادثہ تھا یا ایک سازش؟ جو بھی تھا وہ اشال کو تانیہ سمجھ کر نقصان پہنچا رہا تھا۔ اتنی چھوٹی بچی کو غائب کرنے کا کیا مقصد تھا اس کا؟ دارین علیشا جتنا سوچتا اتنا وہ پریشان ہو رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا لیکن دارین کو نیند نہ آئی۔ وہ تمام سوچوں سے باہر نکل کر اشال کو اپنے قریب کھینچ کر اس کے ہونٹوں پر چھپ گیا تھا۔ اشال جاگ گئی تھی اور پھر دارین علیشا کو پوری رات جاگنے کی ایک وجہ مل گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد اشال کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا۔ اشال کی آنکھوں کی پٹی آج اترنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس اور ڈاکٹر اندر آئے جنہوں نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹانی شروع کی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے پہلے دارین علیشا کو دیکھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی جبکہ دارین مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ دارین میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، وہ اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتے ہوئے بولی تو دارین مسکراتا اس کے گلے لگا تھا۔ دارین نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب دیکھ سکے گی۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ وشال گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم دیکھ سکتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا جس نے تمہیں دھکا دیا تھا، اور وہ میڈ جس کو گولی مار دی گئی تھی، اور تانیہ کو اغوا کرنے والے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں اور شاید اسی گھر میں ہی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو سبھی ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپریشن کامیاب نہیں ہوا تو سب اشال کو تسلیاں دے رہے تھے۔ وہ سب سے مل کر کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی کہ وہ آج سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور دارین علیشا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگ کر خوب روئی۔ تھینک یو دارین، ہر چیز کے لیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دیکھ سکوں گی۔ اچھا بس کرو رونا، 2 ہفتے پہلے آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا رونا مت اور زیادہ روشنی آنکھوں میں نہ پڑے، کچھ دن تک احتیاط لازمی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ریسٹ کرو، یہاں آؤ۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتا، کمبل درست کرتا اور اپنے قریب کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ دارین جاگ رہے ہیں، آپ مجھے میرے گھر لے جائیں گے؟ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاں لے جاؤں گا، اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھتا سو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں اشال کے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج وہ 6 مہینے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی۔ رمشا تو بہت خوش تھی اپنی بہن کو مل کر۔ وہ بار بار اس کو گلے لگا رہی تھی۔ وہ اشال کے گھر والوں کو سب کچھ بتا چکا تھا۔